نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يمنا پڑھ. فكيف إذن إن ضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وبره ورحمته وحلمه وعفوه ومغفرته وإكرامه. کتنی خوبصورت بات ہے. انضافہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایڈ سم تھنگ، انجوائن سم تھنگ، انیکس. فکیف اذا انضاف، پھر کیسے سوچو جب ایڈ ہو جائے، الی ذالک، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حسن و جمال کے ساتھ. احسانہ و انعامہ و برہ و رحمتہ و حلمہ و عفوہ ومغفرتہ واکرامہ. یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفات اگر اس پر ایڈ ہو جائے تو پھر اور کیا کہنا، اس بات کا کیا کہنا. آپ دیکھیے کہ عام طور پر انسانوں میں جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں یا جن کے پاس کسی بھی قسم کا حسن ہوتا ہے تو ان کے پاس یہ باقی صفات نہیں ہوتی. کوئی ایک آدھ ہو جائے گی، ساری نہیں ہوگی. اگر ان میں سے جتنی زیادہ ایڈ ہوتی جائیں گی اس کی بیوٹی کے ساتھ تو اتنا ہی زیادہ وہ انسان جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، ایڈڈ ویلیو ہوگی. کہ ہم دو ٹرمز بولتے ہیں نا، ایک ہم کسی کو کہتے ہیں وہ بہت پیاری ہے اور کسی کو کہتے ہیں بہت اچھی ہے. تو اچھی میں نا ایک کمبینیشن آ رہا ہوتا ہے، وہ صرف پیارا ہونا نہیں آتا. فعلى العبد أن ينظر في الآيات الكونية والمخلوقات الربانية والآيات القرآنية ليعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. احسنت. ترجمہ کرو. فعلی العبد، بندے پر لازم ہے، ان ينظر فی الآیات الکونیتی، کہ وہ دیکھے کونی آیات میں. کونی آیات کا مطلب کیا؟ یونیورسل سائن آف یونیورس. والمخلوقات الربانیتی، اور رب کی جو مخلوقات ہیں. والآیات القرآنیتی، اور قرآن کی آیات میں دیکھے. لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فیحبہ، تو وہ اس سے محبت کرے. ویحمدہ، تو اس کی تعریف، یعنی جب وہ دیکھے گا تو پھر وہ محبت کرے گا اس سے، تو وہ محبت کرے گا اس سے. وَيَحْمِدُهُ، اور اس کی تعریف کرے گا. لِذَاتِهِ، اس کی ذات کے لیے. وَكَمَالِهِ، اور اس کے کمال کے لیے. ٹھیک. قل، کہہ دیجئے، انظروا، دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وما تغنی الآیات، اور نہیں کام آتی الآیات، نشانیاں. والنذر، اور ڈراوے. عن قوم، اس قوم کو. لا، جو نہیں. یؤمنون، جو ایمان لاتا ہے. احسنت. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اب یہ کہتے ہیں کہ آیات کونیہ میں دیکھو، مخلوقات ربانیہ میں دیکھو، اور آیات قرآنیہ میں دیکھو، غور و فکر کرو. اب آپ دیکھیے کہ آیات کونیہ میں سے کچھ کا ذکر کریں آپ لوگ. ایک ایک آیت کو سوچیں. مثلا کون سی نشانی؟ سورج نشانی، اور چاند، تارے بھی میں بول دیتی تاکہ اس کے علاوہ کچھ بولیں. اور خود آسمان کا وجود، اور بادل، ہوائیں، اور بارش کا برسنا، اور سنو. جی، اب یہ کہ جو مخلوقات اڑ پھر رہی ہیں وہاں پر، چاہے مچھر ہوں، پرندے ہوں، جو بھی چیزیں ہوا میں، ان ساری چیزوں کو صرف اگر آپ جہاز پر بیٹھ کر بادلوں کو ہی دیکھنا شروع کر دیں تو حیرانی ہوتی ہے کتنی دور دور تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ رات اور دن کا تبدیل ہونا، جب رات آتی ہے دن آتا ہے تو کس طرح وہ پتہ ہی نہیں چلتا اور سب چینج ہو چکا ہوتا ہے. پھر جی، جو دن اور رات کی تبدیلی ہے، یعنی اتنی بڑی تبدیلی ہے نا، اور اتنی خاموشی سے ہو جاتی ہے کہ کوئی شور نہیں، کسی طرح کے کوئی، تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو بالکل منظر چینج ہو جاتا ہے. اور یعنی حیرت انگیز ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم دن رات جب دیکھتے رہتے ہیں تو اتنے ہم اس کے عادی ہو گئے کہ اس پہ غور نشانی نہیں لگتی. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ بہت بڑی نشانی. اور بہت زیادہ جو فیسینیٹ کرتی چیز جو آپ نے کہی کہ خاموشی سے ہر تبدیلی ہو رہی ہے، کوئی شور ہنگامہ نہیں. موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں ادھر سے ادھر، دھوپ کے رنگ بدلتے ہیں، آسمان کے رنگ. ایسے میں ظہر کی نماز باہر پڑھی تھی تو میں سوچی تھی کہ کتنی وائٹ روشنی ہے نا اس وقت، اور یہی سورج ہوگا
اور آفٹر نون میں یہ یلو ہو جائے گی. اور پھر جب سورج نہیں بھی ہوتا تو کافی دیر تک روشنی رہتی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ استاذہ اسی طرح سے یہ نشانیاں جو ہے نا، یہ خاموشی سے ایک جو سبق ہمیں دے رہی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اظہار اور دکھانا اور شور کرنا یہ چیز ناپسندیدہ ہے، تو کہ وہ بتا رہی ہیں کیسے اللہ کی اطاعت کرو. بالکل. پھر اس سے نیچے اتر آئے، درختوں کی قسمیں دیکھیں، کتنے قسم کے ہیں گن نہیں سکتے. پھلوں کی قسمیں، پھر ہر سیزن کے پھل آپ دیکھیں، کلرز پھر آپ دیکھیں. پھر زمین کے اوپر جو پھیلے ہوئے پودے زمین کے ساتھ لگے ہوئے، پھر نیچے اتر جائیں، پھر پانی میں اتر جائیں، پھر پہاڑوں کے اندر. اگر آپ صرف نمک کی کان کو ہی آپ دیکھیں، کتنا بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا. حالانکہ ہر انسان کے لیے بس ایک گلاس میں نمک آپ نے ڈالا تو کتنا کافی ہو جائے گا آپ کو، ایک چٹکی بھر. کھانے میں بھی زیادہ سے زیادہ نمک آپ کتنا ڈال دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 چمچ 2 چمچ. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو اگر آپ اس مائن میں چلے جائیں نا، کان میں کسی نے دیکھا کیوڑا کی کان، اس کے اندر پیدل جانا بھی ایک محال ہے. یعنی کہ آپ کو ٹرین پر بیٹھ کر آگے تک جانا پڑتا ہے. اور پھر اندھیرے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بعض مقامات اس میں ایسے آتے ہیں جو کوئی روشنی نہیں ہے، جو باقاعدہ روشنی کر کے وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو اتنے اندھیرے کے اندر یہ ساری چیزیں خود بخود تو نہیں ہو رہی نا، کوئی کر رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور صدیوں تک بھی انسان یہ نمک کھاتا رہے تو نہ ختم ہو. پھر اسی طرح میٹھے پانی کے ذخائر جو ہیں آپ بورنگ کرتے جاتے 100 فٹ 200 فٹ نیچے پانی آپ کے لیے سٹور کر کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. گلیشیئرز ہیں. پھر اور نعمتیں دیکھیں، ان گنت چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کے لیے بنا کی. تو ان ساری چیزوں کا جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر صحیح معنوں میں تعریف کرتا ہے. ایک بات جو تھی نا کہ لیعلم انہ لا الہ الا ہو، کہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے وہ جو سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے، وہ نہیں آتا. وہ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ نہیں آتا. اور یا لا الہ الا اللہ ہم کہتے رہتے ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. هذا النظر وهذا التفكر وهذا التدبر هو الذي يتغذى به القلب وينشرح به الصدر ويزداد به الإيمان فيقبل على الطاعات بلذة ورغبة وخشوع. تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے پہلے، کام ڈاؤن اور لسن. ریڈ سلولی. ریڈنگ از آلسو این آرٹ. اگر صحیح ریڈنگ آ جائے، یہ میرے استاد نے مجھے بات سکھائی تھی اور اس نے مجھے زندگی بھر بہت فائدہ دیا کہ ریڈنگ ایک آرٹ ہے. جس کو یہ آرٹ آ جاتا ہے وہ سمپل بات کو بھی اس انداز میں کنوے کر لیتا ہے کہ وہ دوسرے کو پوری کی پوری سمجھ آ جاتی. لیکن اگر ریڈنگ اپ اینڈ ڈاؤن ہے نا، اس میں اگر جرکس لگ رہے ہوں یا وہ صحیح نہ ہو تو بڑی سے بڑی بات بھی بے معنی ہو جاتی. پھر جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو انگلش لینگویج کی کلاسز دی تو وہ ہمیں لسننگ کرواتے تھے، ریڈنگ کرواتے تھے اور ٹائم کے ساتھ کرواتے تھے. اور پھر یہ کہ اس کی پنکچویشن ہٹا دیتے تھے اور پھر کہتے تھے اب آپ ریڈ کر کے اس کو پنکچویشن خود لگائیں، کیونکہ غلط پنکچویشن سے میننگ بدل جاتے ہیں اور اس کے اندر جان ہی نہیں آتی کوئی. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک تو پریکٹس بار بار کی کرنے سے بھی انسان کے اندر جماؤ آتا ہے. دوسری بات یہ کہ ٹھہراؤ کے ساتھ ہمیشہ پڑھا کریں، جلدی نہ کیا کریں، اللہ ہی کہ کوئی جلدی ہو. واقعی اگر کوئی غلطی نکل بھی گئی تو کوئی کہہ دے گا اس کو نہیں آتا تو بھی کوئی بات نہیں، سو واٹ، نہیں آتا آ جائے گا. اسی طرح ہی آتا نا، غلطی کر کے آتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ٹھہراؤ لے آئے، بس ایکسپٹڈ، جو میں ہوں میں وہی ہوں، میں نے بن کے تو دکھانا ہی نہیں. جب ہم بننا شروع کر دیتے ہیں نا، تصنع میں آ جاتے ہیں، پھر کام خراب ہوتے ہیں. وهذا النظر وهذا التفكر وهذا التدبر هو الذي يتغذى به القلب وينشرح به الصدر ويزداد به الإيمان فيقبل على الطاعات بلذة ورغبة وخشوع وخضوع لما يرى من عظمة الخالق وعظمة مخلوقاته وآلائه وإحسانه وجلاله وجماله وحسن خلقه وتدبيره. پیچھے سے ملائیں گے تو حسن خلقه وحسن خلقه وتدبيره. ترجمہ کریں. اور یہ نظر اور یہ تفکر اور یہ تدبر، یہی وہ چیز ہے جو دل کو غذا دیتی ہے اور سینے کو کھول دیتی ہے اور ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے اور اطاعت کی طرف لذت اور رغبت، قبولیت آتی ہے. نہیں، قبولیت نہیں،
اقبل یقبل، اقبال کیا ہوتا ہے؟ آگے آنا، آگے بڑھنا. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ادبر یدبر، ادبار، پلٹ جانا. ٹھیک ہے. واللیل اذا ادبر. اور قرآن مجید میں آتا فاقبل بعضهم على بعض، متوجہ ہوں گے، آئیں گے. تو یہاں توجہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیقبل علی الطاعات، تو وہ متوجہ ہوتا ہے اطاعت کی طرف، یا بڑھتا ہے اطاعت کی طرف. کون؟ دل. بلذۃ ورغبۃ. کیوں؟ کیونکہ اس کو غذا مل چکی ہوتی ہے. جس کو کھانا مل جاتا ہے پھر اس کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے. جب انرجی آ جاتی ہے تو پھر انسان ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور اگر انسان بیمار ہے، کمزور ہے، تھکا ہوا ہے، مر رہا ہے، تو اسے کچھ کوئی کہے یہ دیکھو کتنے مزے کی چاکلیٹ ہے، تو کیا جواب دے گا؟ اٹھا کے پھینکو اس کو، مجھے نہیں چاہیے. اس کو کوئی لذت نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. کس چیز سے انجوائے کرے؟ ہمارے دل بھی کیا ہے؟ بیمار ہے. اس لیے عبادت میں کوئی لذت نہیں، اس لیے قرات میں لذت نہیں، اس لیے نماز میں لذت نہیں، اسی لیے اچھے کاموں میں رغبت نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو غذا دو. یہ کمزور ہو چکا ہے، بیمار ہے. بہت سی بیماریاں اس کی وجہ کیا ہوتی؟ ڈیفیشنسیز. کسی کا خون کم ہوتا ہے تو کسی کی وٹامن ڈی کم ہوتی ہے، تو کسی کا آئرن کم ہے، کسی کا کیلشیم کم ہے. اور کیا کم ہو جاتا ہے؟ شوگر لیول لو ہو جاتا ہے، اور کسی کا بی پی لو ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ فوکس ہی نہیں کر سکتے، کام ہی نہیں کر سکتے. تو پھر وہ چیز اگر آپ فوراً دے دیں مریض کو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا بھلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دل کو غذا دینے کی ضرورت ہے. کس چیز سے؟ نظر، تفکر، تدبر. کہاں؟ فی الآیات الکونیہ والمخلوقات الربانیہ میں، اور قرآن کی آیات میں. سبحان اللہ. اسی لیے ہر نماز دوسری سے فرق ہوتی ہے. جس نماز سے پہلے آپ نے اللہ کی کائنات میں غور کیا ہو یا قرآن پڑھا ہو، اس کے بعد نماز کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے. اور اگر آپ دنوں نہ پڑھیں اور آپ نمازیں پڑھتے جائیں تو اس پہ روح لاشے کی طرح ہی ہوتی ہے. وخشوع وخضوع. خشوع خضوع بھی تبھی آتا ہے. ہر کوئی شکایت کرتا ہے خشوع خضوع نہیں، وجہ ہی نہیں پتا کیوں نہیں. جب وجہ ہی نہیں پتا تو علاج ہی نہیں، جب علاج ہی نہیں تو مسئلہ حل ہی نہیں، ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں ہم. لما یرا من عظمت الخالق. ترجمہ کریں. جب وہ دیکھتا ہے خالق کی عظمت، وعظمت مخلوقاتہ، اور اس کی مخلوقات کی عظمت. مخلوقات کی عظمت یعنی ایک ہاتھی کتنا بڑا بنایا ہے، اور ایک درخت کیسا ہے، اور جتنی باریکی سے اور غور سے اندر کو دیکھتا ہے، جتنی توجہ سے، جتنی ڈیٹیل سے دیکھتا ہے. وآلائہ، اور اس کی نعمتیں، وہ احسانہ، اس کا احسان کہ کیسے کیسے وہ احسان کر رہا ہے مخلوقات پر. وجلالہ وجمالہ، اور ایک طرف اس کا جلال ہے، پانی کے شور میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف پھولوں پر جلال محسوس ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی قوت نظر آتی ہے. پہاڑوں کو بھی دیکھ کے اسی طرح. جی. ایک دفعہ رات کو قصدی طور پہ میں ایک بیچ پہ تھی، اور وہاں پہ پیبل بیچ تھا، تو نظر کچھ خاص نہیں آتا، چاند نکلا تھا، پھر چکنسیاں نہیں تھیں، اور وہ آواز جو ہے نا مجھے پانی کی بھاگتے ہوئے طرف، میں بھاگ گئی پانی سے. میں اس طرح چلی گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ واقعی دوڑ رہے. اتنا پاور ہے نا اس میں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. جس نے دیکھا نا اس سمندر کو، اس کو وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ سمندر دیکھ کے آپ کو اللہ کی پاور کا اتنا احساس ہونا. کہ پھر اسی طرح ہی اگر آپ ناران کا آغان وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت اونچے پہاڑ، دوسری طرف جو پانی کا شور ہوتا ہے نا، ایکو آ رہی ہوتی ہے، جی، خاص طرح کی خاموشی بھی خاص طرح کی بالکل ہوتی ہے، اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے پوری پوری. تو میں سوچتی بھی ہوں تو سیٹی گم ہو جاتی ہے کہ اوپر سے یہاں سے نیچے گرے تو بنے کیا. کسی وقت وہ رکتا ہی نہیں پانی. تو میں یہی سوچ سوچ کے حیران ہوتی ہوں کہ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں نا تو ہمیں اللہ کا بھی یاد آتا ہے نا. مسئلہ ہمارا ایک اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو طاقت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان جگہوں کو لوگوں نے فن کی جگہ بنا دیا، غور و فکر کی نہیں رہنے دیا. اللہ یہ کہ آپ کے اپنے اندر کوئی ہو تو اس نگاہ سے، اس اینک سے دیکھیں.
وحسن خلقہ وتدبیرہ، اس کی تدبیر بھی نظر آتی ہے اور اس کی تخلیق کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے. کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے. وعلى العبد كذلك أن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا الله وحده فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وعلى العبد كذلك، اور اسی طرح بندے پر لازم ہے ان يعلم، کہ جان لے، انه لا محسن على الحقيقة، کہ کوئی حقیقی محسن نہیں، باصناف النعم الظاہرة والباطنة، ظاہری نعمتوں اور باطنی نعمتوں کی اقسام کے ساتھ، یعنی ان اصناف ہوتا اقسام، کہ جو اتنی نعمتیں عطا کرے انسان کو. الا اللہ وحدہ، مگر اللہ اکیلا وہی. جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے یہ بھی رب نے بنایا، یہ بھی رب نے بنایا، یہ بھی وہ کر رہا ہے، یہ بھی وہ کر رہا ہے، یہ بھی وہ کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کا حال اور اس کا دل؟ فیحبہ لإحسانہ، تو اس کے ان سارے احسانات کی وجہ سے انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، وانعامہ، اور اس کے انعام کی وجہ سے، ویحمدہ علی ذلک، اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگتا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بندوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کون پڑھے گا؟ جی آپ پڑھیں. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء فليس كمحبته شيء وليس كمحبته محبة، والمحبة له مع كمال الذل له مع كمال التعظيم له هي العبودية التي خلق الله الخلق لأجلها ولا يصلح ذلك إلا الله سبحانه. ترجمہ کریں. وكما أنه سبحانه، اور اسی طرح پاک ہے وہ، ليس كمثله شيء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، فلیس کمحبتہ شیء، اور اس کی محبت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، شابش. ولیس کمحبتہ محبت، اور اس کی محبت جیسی کوئی محبت نہیں ہے. ومحبت لہ، اور اس کے لیے جو محبت ہے، والمحبت لہ مع کمال الذل لہ، کمپلیٹلی اس کے لیے جھکے ہونا، یعنی کہ اس کے لیے کمال عاجزی کے ساتھ، کمپلیٹلی سب. یس ٹھیک ہے. مع کمال، یعنی اس کی محبت، والمحبت لہ مع کمال الذل، مکمل عاجزی کے ساتھ، مع کمال التعظیم لہ، کمال کمپلیٹ تعظیم کے ساتھ، ہی العبودیہ، یہ ہے عبادت. یعنی عبادت کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. عبادت اس وقت عبادت ہوتی ہے جب اللہ کے لیے محبت بھی ہو، اس محبت کے ساتھ اس کے آگے جھکنا بھی ہو، اور اس کی عظمت کا احساس بھی ہو. اس کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے. التی خلق اللہ الخلق لاجلھا، اس کی خاطر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ ہم سب کیا کریں؟ اس کی عبادت کریں. عبادت کیا؟ اس سے محبت کریں. کیسی محبت؟ جس میں کمال جھکاؤ ہو، عاجزی ہو، اور احساس عظمت بھی ہو. خود کو کچھ نہ سمجھے، اللہ کو عظیم سمجھے. یہ ہے عبادت. پڑھتے گئے. اجلھا، اجل الف جیم لام 3 طرح استعمال ہوتا ہے. ایک اجل، ایک اجل، اور ایک اجل. من اجلی، اس وجہ سے، جیم پہ جزم ہوتی. اجل موت، اور اجل سب سے زیادہ جلیل جلال والا. تو یہاں پر کیا ہے؟ لاجلھا، اس وجہ سے. ولا يصلح ذلك الا الله سبحانه، الا للہ سبحانہ، میننگ بدل جائے گا. ولا يصلح ذلك، اور نہیں درست یہ چیز، الا مگر للہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے. یعنی کیا چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں؟ عبودیت، یعنی محبت کمال ذل کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ. کون پڑھے گا؟ وحمده سبحانه يتضمن اصلين، الاول الاخبار بمحامده وصفات كماله، الثاني المحبة له عليها، فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا له، حتى يجمع الأمرين
والله سبحانه يحمد نفسه بنفسه كما قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض ويحمد نفسه بما لم يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فهو الحامد لنفسه بهذا وبهذا فإن حمد الخلق له بمشيئته وإذنه وخلقه وتكوينه. شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے. وحمدہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد جو ہے یتضمن اصلین، مشتمل ہے دو چیزوں پر. اصلین، دو اصل، دو اس کی بنیادیں ہیں. الاول، پہلی چیز، الاخبار بمحامدہ وصفات کمالہ، خبر دینا اس کی قابل تعریف چیزوں کی اور اس کے کمال کی صفات کی. وثانی المحبت لہ علیہا، اس پر اس کی محبت بھی کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، دو بنیادی چیزیں. مثلاً اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی، کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی میں کرتی ہوں؟ اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ صرف یہ کہنا الحمدللہ، یہ تو کہنا ہی ہے، یہ تو کلمہ شکر ہے. لیکن تعریف کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان کسی کی صفات کا ذکر کرتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ مثلاً کسی کی تعریف کرے، زید کتنا اچھا ہے، لیکن کیوں اچھا ہے؟ کس بنا پہ آپ اسے اچھا کہہ رہی ہیں؟ وہ بتائیے وجہ. وہ سچا ہے، وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، اور کائنڈ ہارٹیڈ ہے، اور اخلاق بہت اچھے. یہ بھی جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اسپیسیفک بات کریں. ہمدرد ہے، ہیلپنگ ہے، اور سچ بولتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ساری کیا ہے؟ اس کی صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں زید کی. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے کسی کی تعریف کی تو گویا آپ نے اس کی خوبیوں کا بیان کیا. اس کو حمد کرنا کہتے ہیں. یہ جو حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کیا کرتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں. رائٹ. الاخبار بمحامدہ وصفات کمالہ، خبر دینا، ذکر کرنا کس چیز کا؟ اس کی صفات کا، اس کی قابل تعریف چیزوں کا. الثانی المحبت لہ علیہا، ان صفات کی بنا پر اس سے محبت کرنا. اب سمجھ آئی؟ مثلا آپ زید سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں. تو کسی سے محبت اس کی خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. بعض لوگ روتے ہیں کہ ان سے کوئی محبت نہیں کرتا. وہ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا ہے خوبی کہ جس کی بنا پر ان سے محبت کی جائے. مثلا اکثر عورتیں کہتے ہیں اپنے شوہر سے کہ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کو کیا پسند ہے جو اپنے اندر لائے کہ وہ محبت کرنا شروع کر دے. وہ اس پہ کام نہیں کرتے اور ہم سوچیں کہ گلے شکووں سے محبت بڑھ جائے گی. کبھی بڑھی آج تک کسی کو؟ صرف شکایتیں لگانے سے کہ مجھے آپ سے یہ بہت شکایت ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. شکوہ جواب شکوہ، نتیجہ کچھ بھی نہیں. ایسے نہیں محبت آتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے تو پھر وہ خوبی پیدا کرے جس کی وجہ سے وہ محبت کرے آپ سے. اچھا، ہم اٹ موسٹ کیا خوبی پیدا کر لیتے ہیں؟ لپسٹک لگا لی اور کوئی ظاہری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لی، باطنی خوبی کوئی نہ پیدا کی. اچھا، وہ کیا جتنے دیر میک اپ رہے گا اتنی دیر محبت ہوگی. جب وہ دھلے گا تو محبت بھی دھل جائے گی ساتھ ہی. وہ بھی دوسروں کے لیے ہوتا ہے. جس کی محبت چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے حمد کا، محبت کا مطلب ہی نہیں جانا کہ ہوتی کیا چیز ہے. یہ یس، جو چیز اس کو پسند ہے وہ کی جائے تو خود بخود محبت ہوگی. اچھا، ہم کرتے کیا ہے؟ اپنی پسند کی چیزیں کرتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ ہم سے محبت کرے. جہاں اپوزٹ رہے، کنٹرڈکشن ہے ہمارے اپنے اندر. چاہتے کچھ ہے، اس کے لیے کام کچھ اور کر رہے ہیں. کیسے محبت آئے گی؟ محبت جیتنی پڑتی ہے، ارن کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں مفت میں ملنے والی چیز. یہ جو ورڈ محمد جو ہے صفات کے معنوں میں محمد مفعل کے وزن پر ہے، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے تعریف ہوگی، جس چیز کی وجہ سے خوبی ہوئی نا، خوبی. یس، خوبیاں. اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں فمن اخبر بمحاسن غیرہ من غیر محبت لہ لم یکن حامدا. فمن، تو جس نے، اخبر خبر دی، بتایا، بمحاسن غیرہ
محاسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبیوں کو، خوبصورت چیزیں. غیر ہی اس کے علاوہ، کسی اور کو، من غیر محبت لہ اس کی محبت کے بغیر، لم یکن حامدن وہ تعریف کرنے والا ہے ہی نہیں، یعنی خوبیاں بتا ہی نہیں رہا. خوبی کے بغیر جو محبت کی جائے وہ اصل محبت نہیں وہ محبت نہیں ہوتی، اسٹرانگ بیس نہ ہو. محبت کے بغیر جو خوبی بیان کی جائے وہ تعریف نہیں ہے. محبت کے بغیر اگر کوئی تعریف کرے مثلا تو وہ حمد نہیں ہے، کسی سے محبت ہے نہیں، اور ویسے ہی ڈسکرپشن بیان ہو رہی ہے. That's not place. ومن احبہ من غیر اخبار بمحاسنہ لم یکن حامدا لہ، اور اسی طرح جو محبت کرے اس سے بغیر اس کی خوبیاں بتائے وہ بھی تعریف کرنے والا نہیں. حتی یجمع الامرین، یہاں تک کہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں. واللہ سبحانہ یحمد نفسہ بنفسہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اپنے نفس کی اپنے خود ہی. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ خوبی بتائی. فاطر السماوات والارض، الحمدللہ کیوں؟ رب العالمین، کہ وہ رب العالمین ہے. تو وجہ بھی بتائیے نا کہ کس وجہ سے وہ حمد ہے اس کی. تو جب تک کسی کی خوبی نہ بتائیں، وجہ نہ بتائیں، تو حمد بھی حمد نہیں ہے. ہم سب اللہ سے محبت کرتے، کو پوچھے کیوں کرتے ہو تم اللہ سے محبت، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے نا. وَيَحْمِدُ نَفْسَهُ بِمَا يُجْرِيهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْحَامِدِينَ لَهُ، اور وہ تعریف کرتا ہے اپنی ذات کی ساتھ اس کے جو جاری کرتا ہے اس کو تعریف کرنے والوں کی زبانوں پر. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ خود اپنی کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے، ملائکہ، انبیاء اور رسل کرتے ہیں، ان کی زبانوں پہ وہ جاری کرتا ہے. یجری ہی، وہ جاری کرتا ہے اس کو. وعبادہ المؤمنین، اور اس کے مومن بندوں پر. فہو الحامد لنفسہ بہذا، تو وہ تعریف کرنے والا ہے اپنی ذات کی اس وجہ سے. وہ بہذا، اور اس طرح بھی، اس طریقے پر بھی اور اس طریقے پر بھی، یعنی خود بھی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کرواتا ہے، ان کو بھی بتا دیا کیسے کرو. فإن حمد الخلق له بمشیئته وإذنه وخلقه وتکوینه، سبحان اللہ. تو مخلوق کی تعریف اس کے لیے اس کی مشیت کے ساتھ ہے، اس کے اذن کے ساتھ ہے، اس کی خلق اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کی تکوین کے ساتھ ہے، ارادہ کونیہ ہے. فإنه سبحانه هو الذي جعل الحامد حامدا والمسلم مسلما والمصلي مصليا والتائب تائبا وجعل من خلقه من يدعو إليه كما قال سبحانه عن آل إبراهيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فإنه سبحانه، پس بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، جعل الحامد حامدا، جس نے حامد کو حامد بنایا، جس نے تعریف کرنے والے کو تعریف کرنے والا بنایا. یعنی یہ اللہ ہی نے توفیق دی اس کو کہ وہ تعریف کرے، یا اس کو زبان دی، یا اس کو سوچ دی، اس کو الہام کیا. والمسلم مسلما، اور مسلم کو مسلم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. والمصلی مصلیا، اور نمازی کو نمازی. والتائب تائبا، اور توبہ کرنے والے کو توبہ کرنے والا. وجعل من خلقہ، اور بنایا اپنی مخلوق میں سے من یدعو الیہ، جو اس کی طرف بلاتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل سے. وجعلناہم ائمۃ، یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ. وجعلناہم ائمۃ، بنائے ہم نے ان میں سے امام، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی ہم ان کے دل میں ڈالتے ہیں تو وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور وحی کی ہم نے ان کی طرف، فعل الخیرات، نیک کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.
اب جیسے اب ہم نے اٹھ کے نماز پڑھی تو یہ کس نے ہمارے دل میں خیال ڈالا؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات. یہ کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے ہمارے اندر یہ ڈال دیا کہ ہم یہ کریں. اس نے ہمیں توفیق دی. اگر وہ نہ دے تو ہم نہیں کریں. کیونکہ نماز کے عادی ہوتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے نا کہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اس میں کون سی مشکل ہے. لیکن جیسے بہت ساری ایسی عادات یا چیزیں یا نیکیاں ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے ہم کریں لیکن وہ ہم سے ہوتی نہیں ہیں. اس وقت آپ کو اپنی بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قادر نہیں ہیں اتنے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نیکیاں کر جایا کریں. اگر تمناؤں سے ہی سب کچھ ہو جاتا تو پھر کون سا کام تھا جو رہ جاتا؟ صرف اپنی کوشش سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. اس لیے اس کی تڑپ بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اس پہ بات پہ پیار آتا ہے کہ وہ خود ہی اس کی توفیق دیتا ہے، خود ہی ہمت دیتا ہے، خود ہی ہم مطلب اس کی وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، خود ہی اس کے اوپر خوش ہوتا ہے اور ہمیں اجر دے دیتا ہے. بالکل. اور ہمارا اپنا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. اس میں ہماری طاقت نہیں ہے. رول تو ہماری یہ کہ ہم رول ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے. وَكَذَا جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ يَدْعُو إِلَى النَّارِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایسے بنائے جو آگ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے لشکروں کے بارے میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. اوپر بھی آپ دیکھیں جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، وہاں يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہاں يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف بلاتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ دیے جائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. سوچئے کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں، آگ کی طرف بلانے والوں کے یا اللہ کے حکم سے ہدایت کی طرف بلانے والوں کے؟ کیونکہ اگر دوسری کیٹیگری پہ فال کیے تو قیامت کے دن کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا، چھڑا نہیں سکے گا. سورٹ آف یہ شو کرتا ہے نا کہ ہمیں شیطان سے بھی کتنا زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. بیکاز آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ ہم کئی دفعہ ایسے اپنی لائف کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وی شوڈ بی ائمۃ یہدون بامرنا، لیکن ہم کہیں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اینڈ پھر بیکاز وی آر ایکچولی ریپرزینٹنگ دا دین، لیکن ہمارا عمل کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہوتا ہے. تو وی آر ایکچولی اینڈ دین وی آر بیکمنگ نیگیٹو رول ماڈل، اور ہم غلط طرف لوگوں کو کال کر رہے ہوتے ہیں. لوگ دین کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى هَذَا وَهَذَا وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. تو وہی محمود ہے، یعنی اس کی تعریف ہے علی ھذا، اس پر بھی اور اس پر بھی. یعنی کس پر؟ پہلی کیٹیگری کے اوپر بھی اور دوسری پر بھی. وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ، اور اسی کی ہے حکمت پہنچی ہوئی، فی جمیع ذالک، ان سب میں. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے آگ کی طرف بلانے والے کیوں پیدا کیے یا کیوں بلائے؟ تو اس میں اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کو کیوں توفیق دی کہ وہ آگ کی طرف بلائیں اور ان کو کیوں دی کہ وہ ہدایت کی طرف بلائیں. لیکن اوپر ایک اور جگہ پر یہ واضح ہو جاتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا. اور صبر جو ہے وہ صرف کسی غم اور حادثے پر نہیں بلکہ دنیاوی خواہشات پر. جب انسان کا دل کسی غلط کام کو کرنے کو چاہ رہا ہو اور صرف وہ اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو روک لے، یا کسی عبادت کے لیے اپنے آپ کو بٹھا لے، یا کسی نیکی کے کام کے لیے انسان اپنی نیند آرام قربان کر دے، تو یہ بھی صبر ہے نا. اس وقت اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو صبر کے سوا کوئی چیز نہیں بٹھا سکتے. صبر ہے تو بیٹھے، اگر صبر نہ ہو تو ہم کہیں تھک گئے بس اب جا رہے ہیں، ہم سے اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو کدھر لے جایا جائے اور اس کو کس قسم کی توفیق ہو. تو ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم خود تو اپنی خواہشات کے بندے نہیں، ہم اپنی خواہشات کو، شہوات کو کس حد تک کنٹرول کرتے ہیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ ذُو الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ مِنْهُ ابْتَدَأَتِ النِّعَمُ وَإِلَيْهِ انْتَهَتْ فَابْتَدَأَتْ بِحَمْدِهِ وَانْتَهَتْ إِلَى حَمْدِهِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَلْهَمَ عَبْدَهُ التَّوْبَةَ وَفَرِحَ بِهَا وَأَعَانَهُ عَلَيْهَا وَهِيَ مِنْ فَضْلِهِ وَجُودِهِ.
اس کو پڑھ کے تو رونا ہی آ جاتا ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ، پس وہ اللہ سبحانہ وتعالی ذُو الفضل والإحسان، فضل اور احسان کرنے والا ہے. منہ، اسی سے، ابتدأت، کیا مانا ابتدأت، شروع ہوئی، النعم، نعمتیں، نعمتوں کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی. وَإِلَيْهِ انتہت، اور اسی کی طرف انتہا ہے. فابتدأت بحمدہ، پس ابتدا ہوئی اس کی حمد کے ساتھ. وانتہت الی حمدہ، اور انتہا ہوئی اسی کی حمد کے ساتھ. فہو سبحانہ الرحیم، پس وہ سبحانہ مہربان ہے. الذی الہم عبدہ التوبہ، جس نے اپنے بندے پہ توبہ الہام کی کہ توبہ کر لو. ورنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے غلطی کر کے صرف روتے رہتے، توبہ نہیں کرتے. بھی توبہ کرو. رونا جو آ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہم سے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بہت ریگریٹ ہو رہی ہے، بہت ندامت ہے، کیا کریں، بھائی توبہ کرو. تو یہ جو توبہ کا خیال آ جانا ہے نا، اور یہ بات مجھے اتنی میرے دل کو لگتی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس لیے جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، میں توبہ کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جس وقت میں ایکٹ کر رہی ہوں نا، یہ ایکٹ آپ کی محبت لانے والا ہے. پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ محبت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو کون سے کام ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ وہ غلطیوں پر توبہ بھی اللہ سے محبت کی دعوت دیتی ہے. تو ہمیں کثرت سے استغفار اور اپنے گناہوں پر توبہ، اور اس کا جو خیال آنا ہے، اور غلطی کا اچانک نظر آ جانا. بعض اوقات آپ نے غلطی 1 سال پہلے کی ہوتی ہے اور سال بھر توبہ نہیں کی ہوتی، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. پھر یک اللہ تعالیٰ آپ کو آئینہ دکھا دیتا ہے. کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، کوئی دوسرا وہی کر رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا. پھر آپ کو خیال آتا ہے یہ تو میں بھی کر رہی تھی، اوہ میں بھی غلط تھی، ہاں میں غلط تھی، میں نے توبہ کی، توبہ تو نہیں کی. کتنے ماضی کے گناہ ایسے ہوں گے جن پہ ہم نے آج تک توبہ نہیں کی. بعض اوقات اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہاں، لیکن توبہ نہیں کرے اور اصلاح نہیں کرے. بالکل. اور ایسے کچھ دن پچھلے میرے پہ ایسے گزرے کہ مجھے ایسے فیل ہو کہ یعنی ایک بوجھ تلے ایک انسان اپنے آپ کو محسوس کرے، اور مجھے پھر اتنا اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے کہ تم صرف عاجزی نہیں کر سکتی، اور کیوں نہیں مان لیتی نا اس بات کو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اس سے اتنی بوجھ اترا، سارے بوجھ ہٹ جاتے ہیں. پھر تو میں یہ سوچی تھی کہ یعنی یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو سب سے زیادہ تو ہم خود بوجھل ہوتے ہیں اس سے. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے نا کہ اللہ نے بندے پہ توبہ الہام کر دی، سبحان اللہ. وہ فرح بہا، اور جب توبہ کی بندے نے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا. وَأَعَانَهُ عَلَيْهَا، اور اس کی اس پر مدد فرمائی. وَهِيَ مِن فَضْلِهِ وَجُودِهِ، یہ اس کے فضل اور سخاوت میں سے ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَلْهَمَ عَبْدَهُ الطَّاعَةَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے کو اطاعت الہام کی. وَأَعَانَهُ عَلَيْهَا، پھر اس کی مدد کی، توفیق دی. ثُمَّ أَثَابَهُ عَلَيْهَا، پھر اس پر اس کو ثواب بھی دیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی یعنی کہ اطاعت بھی الہام کرتا ہے، پھر اس کی مدد کرتا ہے، پھر ثواب دیتا ہے. وہی من فضلہ وجودہ، یہ بھی اس کے فضل اور جود میں سے ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دیتا ہے اگر تم سچے ہو. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور اسلام کی ہدایت دی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے ایک کی، ایسے انسان کے سقط علی بعیرہ، جس کا اونٹ گم گیا ہو، وقد اضلہ فی ارض فلات، اور اس کو گما دیا اس نے ایک صحرا میں یا جنگل میں.
یہ حدیث معروف ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ بِكُلِّ وَجْهٍ. وہ اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے عن کل ما سواہ اپنے علاوہ ہر چیز سے، بکل وجہ ہر طریقے پر، وما سواہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، فقیر الیہ اس کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، بکل وجہ ہر طریقے پر، ہر چیز کے لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے محتاج ہیں. والعبد مفتقر الی ربہ فی جمیع احوالہ، اور بندہ فقیر ہے اپنے رب کا، محتاج ہے اپنے رب کا، مفتقر بھی وہی ہے، چاہے خوشحالی ہو یا تنگی ہو، ہر طرح کے حالات میں بندہ اپنے رب کا محتاج ہے. واللہ تبارک و تعالی جمیل یحب الجمال، خلق السماء وزینہا بالنجوم وخلق الانسان فی احسن تقویم وخلق الارض وزینہا بما علی ظہرہا من النبات والمیاہ والجبال والسہول والودیان. اور اللہ سبحانہ و تعالی جمیل خوبصورت ہے، یحب الجمال اسے خوبصورتی پسند ہے. خلق السماء اس نے آسمان کو پیدا کیا، وزینہا بالنجوم اور ستاروں سے زینت بخشی، وخلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم سب سے بہترین حالت پر، وخلق الارض اور زمین کو بنایا، وزینہا اور اسے زینت دی، بما علی ظہرہا جو بھی اس کی پیٹھ پر ہے، من النباتی نباتات میں سے، والمیاہی اور پانی، والجبال اور پہاڑ، والسہول اور میدان، والودیان اور وادیاں، یہ ساری چیزیں زمین کا حسن بڑھا رہی ہیں. واللہ عز وجل یحب ظہور اثر نعمتہ علی عبدہ فإنہ من الجمال الذی یحبہ اللہ وذلک من شکرہ علی نعمہ وہو جمال باطن فیحب سبحانہ ان یرا علی عبدہ الجمال الظاہر بالنعمت والجمال الباطن بالشکر علیہا. سبحان اللہ. واللہ عز وجل اور اللہ عز وجل یحب محبت رکھتا ہے کس چیز سے؟ ظہور اثر نعمت ہی اس کی نعمت کے آثار کے ظاہر ہونے سے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر بندے کو مال دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کا اثر نظر آئے. جیسے یاد ہے ایک شخص آیا اور اس بال بکھرے ہوتے، کپڑے گندے تھے، آپ نے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہر طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ پھر تمہارے جسم پر اس کے اثرات نظر آئے، تم فقیر نظر نہ ہو. فإنہ من الجمال الذی یحبہ اللہ، یہ وہ جمال ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. کون سا؟ نعمت کے اظہار کا. وذالک من شکرہ علی نعمہ، یہ اس کے شکر میں سے ہے اس کی نعمتوں پر، یا جس نے اس کا شکر کیا اس کی نعمتوں پر. یعنی یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، کیا؟ نعمت کا اظہار. وہ جمال باطن، اور وہ باطنی جمال ہے. شکر باطنی جمال. یہ بات آج مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے، تھینک فل ہوتا ہے، گریٹفل ہوتا ہے، اس کا اندر خوبصورت ہوتا ہے. اور جو شخص شکوے کرتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اس پہ کڑ رہا ہے، اس پہ کڑ رہا ہے، اس کا اندر کلمزی ہے، گندا ہے. اور یہ کتنی حقیقت ہے کہ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اندر سے خوش ہونے لگتا ہے نا. تو اندر خوش ہو گیا نا، اندر خوبصورت ہو گیا. خوشی کے آثار باہر تک پھر آتے ہیں. خوشی کے آثار باہر تک نظر آتے ہیں. پھر فَيُحِبُّ سُبْحَانَهُ پس پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، ان یرا علی عبدہ کہ دیکھے اپنے بندے پر، الجمال الظاہر ظاہری جمال، بالنعمت نعمت کے ساتھ، والجمال الباطن بالشکر علیہا اور باطنی جمال اس پر شکر کر کے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی. جب میں صبح پڑھ رہی تھی تو ایسا لگا کوئی ایسی چیز مجھے ملی ہے. اگرچہ ہم ڈفرنٹ الفاظ میں ڈفرنٹ طریقوں سے یہ بات کرتے رہتے ہیں، جیسے حسن اخلاق کی جب میں نے بات کی تھی، اس میں کہ اندر کی بھی خوبصورتی ہو، باہر کی سوچ کی بھی خوبصورتی ہو، خیال کی بھی ہو، دل کی بھی ہو. لیکن یہ اس کو کنیکٹ کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے کہ انسان باہر سے بھی خوبصورت ہو اور اندر سے بھی ہو. یس، تکبر آ جاتا ہے، ریاکاری. ہمارا شکر تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری کا ڈر بھی نہیں ہوتا. بالکل. یہ بات اتنی پیاری لگی کہ جتنا اچھا سے اچھا کھانا کھائے اگر اس کے بعد شکر کر دیں تو اس کا حق ادا ہو گیا. تو الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ جو شکر گزار کھانے والا ہوتا ہے وہ صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہوتا ہے. اتنا اجر ہے اس کا. استاذہ اس کو پڑھنے سے پہلے جو ہے نا وہ مجھے ہوتا تھا کہ یہ اتنے طرح طرح کے کھانے کیوں پکیں اور کیا ہو، اور وہ سادہ کھانا اور یہ ہو. اس کے بعد تو الحمدللہ مطلب اتنا بندہ سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ کی ہر نعمت کو اور ہر روز، اور اس میں ایک عجیب ہی اور خوشی آ جاتی ہے. اپریشیٹ کرنا نا کسی کی بھی کوشش کو، یہ اندر کے حسن سے تعلق رکھتا ہے. ورنہ انسان کو دوسروں کی صرف خامیاں نظر آتی ہیں،
خوبی نہیں نظر آتی. اور جب آپ کو دوسروں کی صرف خامیاں نظر آتی تو آپ مزریبل ہو جاتے ہیں. ہر وقت آپ اپنے آس پاس کے لوگ یہ یہاں غلط کر رہا ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. جب سارے غلط نظر آئیں گے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا، ہر طرف صرف قبیح چیزیں دیکھ کے. اور یہی اگر آپ لوگوں کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو کسی خارجی چیز کی خوش ہونے کی ضرورت نہیں. حدیث میں بھی ہے نا، حسن العبادہ. بالکل. تو وہ انسان پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ اندر سے خوبصورت ہوتا ہے. اندر سے بالکل. جب ہم دوسروں کے بارے میں تعریف کرتے ہیں دوسروں کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس کے بارے میں گمان بہت اچھا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس کے بارے میں گمان بہت اچھا ہے. بالکل. اور ابتدا میں بھی اور نعمت کی انتہا میں بھی یہ بھی یاد رکھیں، جو پیچھے بات ہوئی نا، جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ صرف اس وقت نہیں شکر کرتا جب نعمت آتی ہے، اگر وہ چلے جائے تو بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے کچھ اور دینے والا ہے. لیکن عام طور پر ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے کہ نعمت کے نہ ملنے پر بھی ہم شکر گزار رہیں اور ہم بندہ بن کے رہیں. جی ہاں، گندی مکھی جو ہے وہ گندگی پہ جاتی ہے. جیسے ہم ہوں گے ویسی چیزیں دیکھیں گے. آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے بندے کا، تو انسان جب توبہ کرتا ہے تو پتہ کیسے چلے گا توبہ قبول ہوگی؟ جب توفیق مل گئی تو انشاءاللہ پھر قبولیت بھی ہو جائے گی. توفیق دی نا اس نے تو وہ چاہتا ہے اور پھر وہ خوش ہوتا ہے. تو جب وہ خوش ہو گیا تو اس کا مطلب اس نے قبول کر لی. اگر وہ خوش نہ ہو تو پھر نہیں، جی توفیق نہیں ملتی نا. پھر وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی توفیق ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ابھی ضرورت ہے اور توبہ کی، اس گناہ بڑا تھا. جب بار بار ندامت آ جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اور ضرورت ہے صفائی کی. اچھی امید رکھی جائے. بالکل. میں نے ایک لیکچر سنی تھی، اس کے اندر ایک قصہ تھا حضرت موسیٰ کا، کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر ان کو مطلب جنت میں انہوں نے جگہ دی، مطلب اتنی زیادہ نعمتیں ان کے اوپر آپ نے کی، تو وہ کیسے آپ کا شکر ادا کر سکے؟ مطلب ایک انسان جس کے اوپر آپ نے اتنا اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین. جب میں نے یہ بات سنی نا، میرے اسٹاپ ہوگی نا مجھے کہ لسٹ نا پوری نعمتوں کا، تو میں نے کہا یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ کو کہہ دے الحمدللہ رب العالمین. مطلب اتنی نعمتوں کے لیے اللہ اس پہ خوش ہے کہ ہم بس اس کو بس ایک دفعہ شکر کر دیں. بالکل سبحان اللہ. اس سے میں سوچ رہی تھی نا کہ میں جوڑوں کا نا اس پہ شکر، اس پہ شکر، اور ان سب کا صدقہ جو 2 رکعت، اور میں اتنی لمبی لسٹ تھی وہ، میں نے کہا میں تو گھنٹوں بیٹھی رہوں گی. تو پھر پہلے وہ 4 جو ہے نا وہ صبح کے جو نوافل ہے بہت بھاری لگتی ہے. اس کے بعد اب میں خود اللہ کے فضل سے بس صرف اس شوق میں پڑھتی ہوں وہ 2 نفل کہ اللہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن چلے جو تو نے دیا اس پر، اور جسم کے اتنے جو جوڑ دیے ہیں اور ہڈیاں اور سلامت ہیں، ان پر ہی تیرا شکر. اسکول میں اسکیلیٹن کا وہ رکھا ہوا ہے نا ماڈل، جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو بالکل ایسے انسان کو ہوتا ہے اتنے سارے یہ کتنا بڑا ہے. بالکل. ورنہ وہ 2 نفل بہت بھاری ہوتے ہیں کیونکہ بڑے کام کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت. ارلی مارننگ دل ہوتا ہے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیتے، پھر فجر بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ اب دنیا کے کاموں کا وقت ہے نا، تو پھر واپس پلٹ کے اس طرف جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ خیال آتا ہے نا، آج صبح بھی ایگزیکٹلی مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جوڑوں کا، اس جسم کا صدقہ ہے نا، کس کس چیز پہ شکر ادا کریں. مجھے تو اس کے پڑھ کے یہ خیال آیا کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اثر ہم پہ نظر آنا کتنا ضروری. بالکل. وَلِمَحَبَّتِهِ سُبْحَانَهُ لِلْجَمَالِ أَنزَلَ عَلَى عِبَادِهِ لِبَاسًا وَزِينَةً تَجَمَّلَ ظَوَاهِرَهُمْ وَلِبَاسُ التَّقْوَى الَّذِي يُجَمِّلُ بَوَاطِنَهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَلِمَحَبَّتِهِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے، للجمالی، جمال کے لیے، انزل علی عبادہ، کہ اس نے نازل کیا اپنے بندوں پر، لباسن لباس، وزینتن اور زینت، تجمل ظواہرہم، جس نے خوبصورت بنایا ان کی ظاہر حالت کو، ولباس التقوی، اور لباس تقوی، الذی یجمل بواطنہم، جو خوبصورت بناتا ہے ان کے باطن کو، اندر کو.
کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے، وریشہ اور زینت بھی ہے، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس ذالک خیر، اور یہ تقوی کا لباس اندر کا لباس ہے، باطن کا لباس ہے، ذالک خیر یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ ہے اللہ کی نشانیاں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ وكذلك جمل سبحانه أهل الجنة بأكمل جمال وأحسنه فقال في وصفهم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ اسی طرح خوبصورتی دی اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل جنت کو سب سے زیادہ کامل جمال کے ساتھ، پرفیکٹ بیوٹی کے ساتھ، وأحسن اور سب سے زیادہ خوبصورتی، سب سے زیادہ خوبصورت جمال۔ فقال فی وصفہم تو ان کے بارے میں فرمایا ولقاہم اور ملے گی ان کو نضرۃ وسرورا رونق اور خوشی، وجزاہم اور بدلہ دیا ان کو بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت وحریرا جنت اور ریشم کی شکل میں، یعنی ریشمی لباس کی شکل میں۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ فجمل وجوههم بالنضرة تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رونق کے ساتھ ان کے چہروں کو خوبصورت بنایا۔ ایک ہوتی چہرے کی رونق اور ایک ہوتی چہرے کی اداسی، پریشانی اور ایک خوف اور ایک بے چینی کا اظہار چہرے پر، پھیکا چہرہ، بے رونق چہرہ۔ تو یہ چہرے کی خوبصورتی صرف نقش و نگار نہیں ہوتی، میک اپ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر پائی جانے والی رونق۔ وقلوبہم بالسرور اور ان کے دلوں کو خوشی کے ساتھ، نضرۃ وسرورا ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی، بالسرور جو ہے یہ باطنی خوشی ہے اور باطنی جمال ہے۔ وابدانہم بالحریر اور ان کے جسم ظاہری طور پر ریشم کے ساتھ، والحلی اور زیورات، وقصورہم بالذہب والفضہ اور ان کے محلات سونے اور چاندی کے، وجعل خدمہم اور بنائے ان کے خادم کاللؤلؤ المنثور بکھرے موتیوں کی طرح، یعنی ان کے جو سرونٹس ہوں گے، ان کے جو ہیلپرز ہوں گے وہ ایسے ہوں گے خوبصورت جیسے موتی بکھرے ہوں گے۔ کبھی لڑی ٹوٹ کے گرے نا ایسے وہ حرکت کرتے نظر آتے ہیں، جو بھاگے پھر رہے ہوں گے اسی طرح، اچھل اچھل کے جا رہے ہوں گے، ادھر سے چیز لائے ادھر رکھو، ایفیشنٹ۔ وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال والهيئة واللباس يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والهيئات والثياب، فهو سبحانه الجميل الذي يحب الجمال وأهله ويبغض القبيح وأهله۔ سبحان اللہ، اتنی باتیں مجھے اس سے سمجھ میں آئیں۔ جو لوگ سلینگ بولتے ہیں، گندے لفظ بولتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیا ذوق ہے ان کا، کیا کرتے ہیں وہ، ان کا باطن گندا ہے نا، اور وہ اس کو کول سمجھتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا يُحِبُّ الْجَمَالِ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح جمال کو پسند کرتا ہے، فی الاقوال والافعال اقوال میں بھی افعال میں بھی، باتوں میں بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ قولوا للناس حسنا، اچھے الفاظ کا انتخاب کرو، اچھی طرح بات کرو۔ والہیئۃ واللباس اور ہیئت یعنی سٹائل، واللباس اور لباس۔ یبغض القبیح بغض رکھتا ہے قبیح سے، قبیح یعنی بدصورت، من الاقوال والافعال اقوال اور افعال میں سے، والہیئات والثیاب اور سٹائل اور کپڑے، فہو سبحانہ الجمیل۔ اب مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اچھی بلی نئی پینٹوں کو لوگ کیوں جلاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں، کیوں کاٹتے ہیں پہننے کے لیے، کیا ٹیسٹ ہے۔ فہو سبحانہ الجمیل وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت ہے۔ الذی یحب الجمال وہ جمال کو پسند کرتا ہے، وہ اہلہ اور اس کے جمال والوں کو بھی، جن کی باتوں میں جمال ہو، جن کے انداز میں جمال ہو، جن کے سٹائل میں، جن کی ہر چیز میں خوبصورتی ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وَيُبْغِضُ الْقَبِيحَ وَأَهْلَهُ اور ناپسند کرتا ہے قبیح اور اس کے اختیار کرنے والوں کو۔
یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. والجمال ثلاثۃ انواع، خوبصورتی 3 قسم کی ہوتی ہے. منہ ما یحمد، پسندیدہ، ومنہ ما یذم، مذمت کی ہوئی، ومنہ ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، اور وہ جو تعلق نہیں رکھتی مد اور ذم سے. یعنی ایک خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو قابل تعریف ہے، ایک خوبصورتی ہے جو قابل تعریف نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو نیوٹرل، نہ مد ہے نہ ذم. فالمحمود منہ، پسندیدہ کیا ہے؟ اب یہ ساری اختیار کر لیں. ما کان للہ، جو اللہ کے لیے اختیار کی جائے، اور وہ ہماری زندگی میں کتنی کم ہے. نماز کے کپڑے کیسے ہیں، جائے نماز کیسی ہے، اپنی مسجد کیسی صاف ستھری رکھی ہوئی ہے، جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ جگہ کتنی صاف ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی سٹائلش ہے. جس کا اندر خوبصورت ہوگا نا، باہر کی گندگی برداشت ہی نہیں کر سکتا. اور دین خوبصورتی لاتا ہے، اندر بھی، نگاہ میں بھی، ظاہر میں بھی. اور کون سی خوبصورتی محمود ہے؟ وَأَعَانَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، جو اللہ کی اطاعت پر مددگار ہو. سو دلہن کا وہ جوڑا جو نماز نہ پڑھنے دے وہ مذموم ہے، یا وہ زیور، یا وہ میک اپ، یا نیل پالش وغیرہ وغیرہ، یہ سب مذموم میں آ جاتی ہیں چیزیں جو اللہ کی اطاعت سے روکے یا اس میں رکاوٹ بنے. وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ، اور اس کے احکام کی اپلیکیشن میں. وَكَانَ يَتَجَمَّلُ لِلْوُحُودِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیگیشنز کے لیے خوبصورتی اختیار کرتے تھے، اور تھوڑا ایکسٹرا اپنے آپ کو تیار کرتے تھے جب ان کے پاس ڈیلیگیشن آتے، مہمان آتے. تو یہ بھی محمود ہے کہ اگر اللہ کے حکم اور سنت کے اتباع میں مہمانوں کی آمد پر صاف ستھرے کپڑے پہننا. وَهُوَ نَظِيرٌ لِبَاسِ آلَةِ الْحَرْبِ لِلْقِتَالِ، اور اسی طرح ہے جیسے جنگ میں لباس و آلت الحرب، یعنی وہ لباس جو جنگ کا آلہ ہو، یعنی جنگی لباس، دوسرے زرہ و بختر وغیرہ، وہ جو سنگلیوں والا ہوتا ہے. وَلِبَاسُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ وَالْخُيَلَاءُ فِيهِ، اور جنگ میں ریشمی لباس اور جس میں اترایا جائے، جیسے ابو دجانہ سرخ لباس پہن کر اکڑ کے چل رہے تھے خندق کے دن دشمنوں پر روب ڈالنے کے لیے. وہ اللہ کے لیے تھا سب کچھ، اپنی ذات کے کوئی تکبر یا اس کے لیے نہیں تھا. کل ذالک محمود، یہ سب پسندیدہ ہے. اذا تضمن اعلاء کلمۃ اللہ، جب اس سے مقصود اللہ کے کلمے کی بلندی ہو، دین کی خوبصورتی ظاہر کرنا ہو. آپ کو پتہ ہے یہ بلڈنگ کو کیوں پینٹ کروایا میں نے، کیوں کروایا؟ خوبصورت لگے، لوگوں کو اٹریکٹ کرے، دین کی طرف لائے. یاد ہے وہ ایک لڑکا تھا شاریز، وہ اسلام آباد آیا تھا اور اس نے شاید کوئی دیکھی تھی ویڈیو، اور اس میں بلڈنگ کا صرف وہ تصویر دیکھی تھی، ماڈل دیکھا تھا صرف، اور اس سے وہ اس طرف آیا دین کی طرف زیادہ کہ دین پھیلانے والے لوگوں کے اندر کوئی ذوق بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اگر بہت پینٹ نہ بھی ہو اور نہیں وسائل تو پینٹ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن صفائی تو رکھ سکتے ہیں نا. بالکل بالکل کیسے ہو سکتی ہے پھر وہ. تو اس لیے ایک ایک کونا، یہ اتنے سارے پودے کیوں رکھ دیے باہر؟ ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہے اتنے پیسے ان پہ لگتے، اتنا پانی ڈلتا ہے ان میں، یہ کیا اسراف ہے. نہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، تاکہ اللہ کے دین کو پڑھنے والے جو لوگ آئیں وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے پڑھیں. بالکل. اور جب یہ ہر ایک اپنی اپنی خوشی سے اگر ایک پودا لا کے رکھ رہا ہے یا اپنے لیے رکھوا رہا ہے یا ایک درخت لگا رہا ہے، تو وہ جب خوش ہے دینے والا، دیکھنے والوں کو کیا تکلیف؟ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کوئی کرتا ہوگا مزین اس کو بھی، بالکل وہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ سب شاید مٹیریلسٹک اس پہ زیادہ چلا جاتا ہے. بالکل ایک ایک چیز اللہ کی یاد دلاتی ہے. اب میں مسلسل دیکھ رہی ہوں اس وقت سے کہ پودا ہل رہا ہے تو مجھے بار بار خیال آ رہا ہے کہ اللہ ہوا چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اللہ کی یاد آ رہی، صرف وہ سامنے کے پتے ہلتے دیکھ کے. آج جب سے میں بیٹھی ہوں تو مجھے مسلسل ایک تھرابنگ سی ہو رہی ہے، صرف ہلتے پتے دیکھ کے. اگر یہاں صرف ایک وال ہوتی جو پینٹ بھی نہ کی ہوئی ہوتی اور اس سے زنگ اڑ رہا ہوتا ہوا کے ساتھ، تو پھر کیا فیلنگ آتی؟ اللہ کی یاد آتی؟ نو وے.
دوسرا بندہ ایک طرح کے ماحول میں نا ہو جاتا ہے پریشان سا، جب دوسرا ماحول چینج ہوتا ہے نا، جیسے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بکس وغیرہ میں، بہت وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں تھوڑا سا فریش چلنا چاہتے ہیں. بالکل. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، بس حدود کے اندر. کہتے ہیں کہ اذا تضمن اعلاء کا مطلب بلند کرنا، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، ونصر دینہ، اور اس کے دین کی مدد، وغیظ عدوہ، اور اس کے دشمنوں کو غیظ دلانا. والمذموم منہ، مذموم بیوٹی کیا ہے؟ ما کان للدنیا، دکھاوے کے لیے دنیا کے، والریاسہ، اور ریاسہ کا مطلب ہوتا ہے ریاست، یعنی حکومت کے لیے یا دنیاوی عہدوں کے لیے، مرتبہ، والشہرہ، والفخر، غرور، والخیالہ، اور خود پسندی، والتوسل الی الشہوات المحرمہ، اور حرام خواہشات کی طرف جانے کا ذریعہ جو بنے. اب انسان بیوٹی کر کے باہر نکل جائے اور لوگوں کو حرام کی دعوت دے تو وہ غلط ہے. وَأَن يَكُونَ هُوَ غَایَةُ الْعَبْدِ، اور یہ کہ وہی بندے کا مقصود بن جائے، بس ہر وقت سجدہ سجاتا ہی رہے اور عبادت بھول جائے. اب گھر کی صفائی یا گارڈننگ یا چیزیں خبط بن جائیں یا انسان کے اوپر مسلط ہو جائیں کہ اس کے لیے نمازیں لیٹ ہونے لگے یا اس میں توجہ ہی نہ رہے، یا ایسی خوبصورتی ہو کہ جو نماز میں ادھر ہی سارا دھیان رہے اور نماز ڈسٹرب ہو جائے. جیسے آپ کے گھر میں پردہ لگا ہوا تھا یا جائے نماز بہت بیوٹیفل جس سے نماز کا خشوع چلا گیا، تو وہ بیوٹی مذموم ہے. ابھی کرائیٹیریا دے دیا گیا نا، اتنا زبردست کرائیٹیریا نا یہ، تو اگر یہ یاد رہے تو میزان واضح ہے، کہیں آپ کو گلٹ نہیں ہوگی اور کہیں آپ اس پر اگنور نہیں کریں گے اس چیز کو. کر کیوں رہا وائے، جب وائے پتہ چل گیا تو وٹ بھی پتہ چل جائے گا. وہ اقصا مطلب ہو، اور وہی اس کی زندگی کا مطلب بن جائے. اقصا مطلب ہی نہیں کہ اس کی بس ساری طلب اور اس کی ساری چیز کی انتہا یہی چیز بن جائے. فإن اکثر النفوس، اکثر لوگ، لیس لها ہمت فی سوا ذالک، نہیں ان کے لیے کوئی اور ہم یا ان کے لیے کوئی اور امپورٹنس نہیں کسی چیز کی سوائے ان چیزوں کی. پھر وہ صرف کھانے، کپڑے اور گھر سجانے میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کے پاس نماز کا اور پڑھنے پڑھانے کا کوئی وقت نہیں رہتا. تو یہ بھی مذموم ہے. وَأَمَّا مَا لَا يَحْمَدْ وَلَا يُذَمُّ، اور وہ جو نہ تعریف کی جاتی ہے نہ مذمت، فَهُوَ مَا خَلَا عَنْ هَذَيْنِ الْقَصَدَيْنِ، تو اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. وَتَجَرُّدُ عَنِ الْوَصْفَيْنِ، یعنی جو اوپر کی دو چیزوں کے علاوہ ہوں. مثلاً آپ نے زیور پہنا ہوا ہے اور آپ دکھاوا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن کوئی وہ آپ کو اللہ کے قریب بھی نہیں کر رہا، یا الہ کلمت اللہ اس سے مقصود نہیں، تو لا یذم ولا یحمد، بس نیوٹرل میں آ گیا، ثواب کوئی نہیں اس کا. تو کچھ بھی کرے نا تو اس میں سوچا کریں کہ اس کو میں اللہ کی پسند کا کیسے بناؤں. ہاں تو امی کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ صلہ رحمی ہو اور بر الوالدین ہو، ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے نا. بعض اوقات آپ کا دل نہیں چاہتا کوئی قیمتی پرس لینے کو، آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ہسبینڈ کو پسند ہے تو چلو لے لیں، کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. تو یعنی اس طرح پھر کچھ چیزیں جو ویسے آپ کی طبیعت میں نہیں بھی، لیکن صرف آپ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ دوسرا جو آپ کو کہہ رہا ہے، جس کا مطالبہ ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. فهذا الحدیث مشتمل علی اصلین عظیمین، یہ حدیث مشتمل ہے دو عظیم باتوں پر، اصلین یعنی اصل باتوں پر. اولہ معرفہ و آخرہ سلوک، ایک معرفت ہے اور دوسرا سلوک ہے. سلوک مطلب یہ طریقہ. فیعرف العبد ربہ بالجمال الذی لا یماثل فیہ شیء، پس پہچانتا ہے بندہ اپنے رب کو جمال کے ذریعے، اس سے ملتی جلتی کچھ نہیں. وَيَعْبُدُهُ بِالْجَمَالِ الَّذِي يُحِبُّهُ، اور وہ اس کی عبادت کرتا ہے جمال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بیوٹیفلی، جس کو وہ پسند کرتا ہے. من الاقوال والاعمال والاخلاق واللباس، اقوال، اعمال، اخلاق اور لباس کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوشبو لگاتے تھے، بہت زیادہ لگاتے تھے. کیوں؟ جمال کے لیے نا. اور اس سے عبادت میں اور باقی چیزوں میں مزاج پر فرق پڑتا ہے. اگر آپ کے جسم سے اسمیل آ رہی ہو تو آپ کے مزاج پہ اور طرح کا اثر ہوگا، اگر خوشبو آپ کے آس پاس سے آ رہی ہے تو اور طرح کا اثر ہوگا. فاللہ عز وجل یحب من عبدہ ان یجمل لسانہ بالصدق،
اللہ بندے سے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو صدق یعنی سچائی کے ساتھ خوبصورت بنائے، وَيُجَمِّلُ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، اور دل کو ایمان اور توحید کے ساتھ، وَالْإِخْلَاصِ وَالْمَحَبَّةِ، اور اخلاص اور محبت کے ساتھ، وَالْإِنَابَةِ وَالتَّوَكُّلِ، انابت یعنی رجوع کرنا اللہ کی طرف، وَالتَّوَكُّلِ اور توکل کے ساتھ، وَالْخَوْفِ وَالْخَشِيَّةِ خوف اور خشیت کے ساتھ، وَيُجَمِّلُ جَوَارِحَهُ بِالطَّاعَاتِ، اور اپنے اعضاء کو خوبصورت بنائے اطاعت کے ساتھ، وَيُجَمِّلُ بَدَنَهُ بِإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي لِبَاسِهِ، اور اپنے بدن کو خوبصورت بنائے اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے ساتھ لباس کی شکل میں، وَتَطْهِيرِهِ مِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَحْدَاثِ، اور اپنے جسم کو نجس اور گندی چیزوں سے پاک کر کے، یہ بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ، یہ بھی بیوٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے بال صاف ہوں، آپ کے دانت صاف ہوں، آپ کے ہاتھ ناخن پاؤں ہر چیز صاف ہو۔ فَيَعْرِفُ رَبَّهُ بِالْجَمَالِ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُ وَيَعْبُدُهُ بِالْجَمَالِ الَّذِي هُوَ شَرْعُهُ وَدِينُهُ، بس وہ پہچانتا ہے اپنے رب کو جمال کی وجہ سے، وہ جو اس کا وصف ہے، اور عبادت کرتا ہے اس کی جمال کے ساتھ، وہ جو اس کی شریعت اور اس کا دین ہے۔ یعنی ایسا بندہ اپنے رب کے جمال کو بھی پہچانتا ہے اور اس کے دین کی خوبصورتی کو بھی جانتا ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے، ہر چیز میں ایک بیوٹی آ جاتی ہے۔ ان هذا الوجود الذي خلقه الله جمیل، یہ وجود جو اللہ نے پیدا کیا یہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کائنات جو ہے خوبصورت ہے۔ وَجَمَالُهُ مِن جَمَالِ خَالِقِهِ الْجَمِيلِ، اور اس کا جمال خالق کے جمال کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ الَّذِي يَمْلِكُ الْجَمَالَ كُلُّهُ، جو سارے جمال کا مالک ہے۔ جَمَّلَ الدُّنْيَا بِمَا شَاءَ، دنیا کو خوبصورت بنایا جس چیز سے اس نے چاہا۔ وَجَمَّلَ الْآخِرَةَ بِمَا شَاءَ، اور آخرت کو خوبصورت بنایا جس چیز سے چاہا۔ وَهَذَا الْجَمَالُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْكَوْنِ، اور یہ جمال جو اللہ نے کائنات میں پیدا کیا ہے، یتکرر کل یوم بل کل لحظۃ، یہ ریپیٹ ہوتا ہے ہر دن بلکہ ہر لمحے۔ ونراہ فی السماء، ہم دیکھتے ہیں اس کو آسمان میں، ونجومها وکواکبها، اور اس کے ستارے اور اس کے کواکب سیارے، وفی الارض، اور زمین میں دیکھتے ہیں اس جمال کو، ونباتها واشجارها، اس کے نباتات اور درختوں میں، وما يدب علیہا من انسان وطیر وحیوان، اور جو بھی چلتا ہے اس پر کوئی انسان اور طیر اور حیوان۔ قال اللہ تعالی انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو کواکب ستاروں کی زینت کے ساتھ خوبصورتی دی۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ وقال اللہ تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو بھی ہے اس کی زینت بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے حسن پیدا کیا اور پھر بندوں سے عمل میں حسن چاہا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ وقال اللہ تعالی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، ٹھہرا ہوا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں صورت بخشی، پھر بہترین صورت دی تم کو، اور تمہیں طیبات میں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ان عنصر الجمال مقصود قصدا فی هذا الوجود، بے شک جمال کا عنصر جو ہے یعنی جمال کا ایلیمنٹ، عنصر کہتے ہیں ایلیمنٹ کو، مقصود وہ مطلوب ہے، قصدا ارادے کے ساتھ، فی هذا الوجود اس کائنات میں۔ فکما یدل الخلق علی الخالق، تو جیسا وہ مخلوق کو خالق کی طرف دلیل دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، یعنی یہ جمال کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ خالق کی طرف۔ کذالک یدل الجمال علی جمال رب سبحانہ، اسی طرح جمال بھی دلالت کرتا ہے رب سبحانہ وتعالی کے جمال کی طرف۔ کیسے؟ جب ہم کوئی اچھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا، یہ مطلب ہے۔ وَإِتْقَانُ الصُّنْعَةِ يَجْعَلُ كَمَالَ الْوَظِيفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْجَمَالِ،
واتقان الصنع، کسی چیز کو بہترین طریقے پر بنانا، یجلو بنا دیتا ہے، کمال الوظیفتی اس کام کے کمال کو، فی کل شیء ہر چیز میں، یصلو جو پہنچتا ہے الی حد الجمال جمال کی حد کو. یعنی جب انسان کے سامنے مطلوب اور مقصد سامنے آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ہر کام کو اتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اتنا پرفیکٹلی کرتا ہے کہ وہ جمال کی حد کو جا پہنچتا ہے. پرفیکشن بھی اس میں، پھر پرفیکشن سے مراد یہ کہ اس کو مکمل کر لینا اور اس کو ٹھیک سے کرنا، اس میں سے کچھ چیز چھوڑنا نہیں، اس کا حق نہیں چھوڑنا. وکمال التکوین یتجلی فی صورت جمیلۃ فی کل خلق وفی کل عضو، اور کائنات یعنی تکوین بنانے کا جو کمال ہے وہ ظاہر ہے ہر خوبصورت شکل میں، ہر مخلوق کی اور ہر عضو میں. یعنی نہ صرف یہ کہ پوری کریشن بلکہ کریشن کا ہر حصہ جو ہے وہ بھی خوبصورت ہے. اب آج کل جو مائکروسکوپک تصویریں آتی ہیں جس میں آپ کے بعض اوقات باڈی پارٹس کی اندر کے ایک چھوٹے چھوٹے حصے کو جب انلارج کر کے دکھاتے ہیں، سیل کو یا ٹیشوز کو یا اور چیزوں کو، تو اس میں کس قدر خوبصورتی ہے. اور بعض اوقات ان کو کلر دے دیتے ہیں یا ان کے اوریجنل کلر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیٹرن بھی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. مجھے ایک مچھر کی آنکھ کے پیٹرن کو اگر آپ انلارج کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کیا خوبصورتی ہے اس میں. اچھا یعنی پلانٹس کو بھی اگر مائکروسکوپ کے تحت دیکھا جائے تو اس کے جو کلر پگمنٹس ہیں وہ اور زیادہ کھل کے بڑے ہو کے نظر آتے ہیں تو اور بیوٹیفل لگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر پرندوں میں بھی آپ دیکھیں تو بعض اوقات پورا پرندہ ایک رنگ کا اور ایک خاص جگہ پر وہ ایک اسٹروک لگا ہوتا ہے. پری میڈیکل نہیں لیا، مطلب وہ اتنا ایک پیٹرن ایسا ہے کہ بظاہر سادہ سا لگ رہا ہے، ایک آنین کا جو ہم کرتے ہیں عموماً، اس کی میمورین اتنی سادی سی لگتی ہے کہ بس 2-3-4 لائنیں، وہ 3-4 لائنیں پینسل سے نہیں بنتی ہیں. بس انسان جتنی کوشش کر لے پرفیکٹ نہیں بنا سکتا. پھر ایٹ دا اینڈ ہم کیا کرتے تھے، ڈائیگرام کی جو کاپی ہوتی تھی اس پہ جو پکچر دی ہوتی تھی بس اس پہ چھاپا مارتے تھے. آپریشن ہمارے انکل کا ہوا تھا لیبر کا، تو اس آپریشن کے دوران جو جتنے جوسز باڈی کے اندر مختلف تھے نا ان کے کلرز کو باہر نکالنا تھا نا. اچھا. تو ان کی بھی وائف تھی اور کہتی ہیں ان کو آپریشن تھیٹر انگلینڈ میں بلا لیا تھا دیکھنے کے لیے، وہ بہت کرٹیکل آپریشن تھا. کہتی ہے ان کی طرف سے تو میرا دھیان ہی ہٹ گیا، جو کلرز ان جوسز کے تھے، بائل کا اور کلر برائٹ گرین اور بلو اور طرح طرح کے انسان کے، کہتی ہیں جسم کے اندر کے جو رنگ اس کے رنگ ہیں، کہتی میں تو اس کو دیکھ دیکھ کے ششدر تھی کہ کیسے کلرز اور اتنے زبردست کلرز کے انسان سوچ ہی نہیں سکتا. ہر انسان یعنی کہ احسن کل شیء خلقہ، یعنی ہر چیز جو بنائی ہے وہ بیوٹیفل ہے. یہ اصل بات ہے. سبحان اللہ. ہمارا لیور ہے تو بہت بڑی فیکٹری کر رہا ہے. جی ہاں، لیکن اصل میں اس سے زیادہ جو بات فوکس کرنے کی وہ یہ کہ اس کی بھی ہر چیز خوبصورت ہے. ایک بال کے اسٹرکچر کو اگر آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں تو اسی کے پیٹرن آپ کو مبہوت کر دیتا ہے کہ کیا چیز اللہ نے بنائی ہے. سنو فلیک کو آپ دیکھیں، ایوری تھنگ. یہ جملہ یاد رکھنے کا، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے خوبصورت بنایا ہر چیز کو جس کو بھی اس نے پیدا کیا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. وهل يستيقظ القلب، پس کیا جاگے گا دل، لیمتلی تاکہ بھر جائے، ويتتبع مواد الحسن والجمال، اور پیچھے لگے حسن و جمال کی جگہوں کے. فی هذا الدین العظیم، اس عظیم دین میں، وفی هذا الکون العظیم، اور اس عظیم کائنات میں. کیا دل جاگا ہے کہ جا کے یہ بیوٹی تلاش کرے. ومن ثم يصل الى واهب الحسن والجمال، اور یہاں سے پہنچے حسن اور جمال دینے والے تک. فی هذه المخلوقات، ان مخلوقات میں. فیؤمن به، تو اس پر ایمان لائے. ویعرف جلالہ وجمالہ، اور اس کے جلال و جمال کو پہچانے. ویدین له بالعبودیۃ والطاعۃ، اور عبودیت اور طاعت کے ساتھ اس کی عبادت کرے.
افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، ہم نے کس طرح اس کو بنایا، وزیناها، اور اسے بیوٹیفائی کیا، وما لها من فروج، اور نہیں اس میں کوئی سوراخ رکھنے، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیها رواسیا، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور اس میں ہم نے ہر قسم کے بارونق جوڑے بنائے، تبصرتن، دیکھنے کے لیے، وہ ذکر، اور یاد دہانی، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ اللہم کما خلقتنا فی احسن تقویم، اے اللہ جیسے تو نے ہمیں بہترین حال پہ پیدا کیا، زین قلوبنا بالایمان، ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دے، واشرح صدورنا للیقین، اور ہمارے سینوں کو یقین کے لیے کھول دے، وجمل جوارحنا بالطاعات، اور ہمارے جوارح کو، اعضاء کو اطاعت کے ساتھ خوبصورتی بخش، وارزقنا احسن الاقوال والاعمال والاخلاق، اور ہمیں بہترین اقوال، اعمال اور اخلاق عطا کر، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و اکرام والے رب۔ سبحان اللہ۔ پچھلا پیج جو ہے، اللہ عز وجل یحب من عبده ان یجمل لسانہ بالصدق۔ تو سادہ مجھے یہ سوچ کے ہو رہا ہے کہ زبان جو ہے اس کے تو صرف ایک ہی چیز، سچائی سے ہی وہ خوبصورتی، اور قلب جو ہے اس کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ایمان، توحید، اخلاص، محبت، انابہ، توکل، خوف۔ اور ہم ظاہری اعمال پہ تو توجہ کرتے ہیں، لیکن جو قلب کے اعمال ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تنفیذ اوامر ہی، اس کے احکامات کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اپلائی کرنا۔ ہم لوگ جو دعا کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ہماری اچھی احسن تقویم سے کیا نا، تو لائک وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو بیوٹیفائی آور سیلف ا لاٹ ان دنیا، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے جنت میں لیا۔ جیسے وہ ہے نا حریر پہنایا جائے گا اور آل کائنڈ آف جیولری اینڈ ایوری تھنگ، تو ابھی جو کرنے کا کام ہے نا وہ دل کو مزین اور اعمال اور اقوال اور ایک اعتدال کے ساتھ ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا۔ والجمال الباطن بالشکر علیہ فهو سبحانہ يحب الجمال واہلہ ويبغض القبیح واہلہ۔ So beautiful۔ المحمود ما کان للہ، المذموم ما کان للدنیا، ولا يحمد ولا يذم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔